کھانے پینے کی چیزوں میں اگر مکھی گر جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کو ڈبو کر کھا لینا چاہیے یا پھر اس چیز کو پھینک دینا چاہیے؟ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اگر مکھی چائے میں گر جاتی ہے تو اس چائے کو واپس کر دیتے ہیں یا تو پھینک دیتے ہیں، لیکن جو اہل علم ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مکھی کو چائے میں ڈبو کر نکال دیتے ہیں اور پھر چائے پی لیتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس عمل کو کراہت سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور سائنس کیا کہتی ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ یقین مانیں آپ کے دل کے دروازے اور دماغ کی کھڑکیاں کھل جائیں گی اور بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا۔ ناظرین کرام، بلا شبہ اسلام دین فطرت ہے جو پورے انسانیت کی ہر شعبے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات جہاں عقائد و عبادات اور اخلاق و آداب کے تمام پہلوؤں کو جمع کیے ہوئے ہے، وہی حفظان صحت کے معاملے میں بھی اسلام کی مکمل ہدایت موجود ہے، جن پر عمل پیرا ہو کر ہم نہ صرف صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ بہت سی مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اگر غور کریں تو صحت اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا گفٹ ہے، بلکہ قدرت نے جتنی بسیط پلاننگ انسان کو صحت مند رہنے کے لیے کی اتنی شاید پوری کائنات بنانے کے لیے نہیں کی ہے۔ یعنی خود ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے سسٹم انسٹال کر رکھے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان سے جن انعامات کے بارے میں پوچھا جائے گا ان میں صحت ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے صحت اور عافیت کا سوال کرو، کیونکہ ایمان کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں۔ الغرض صحت مند رہنے کے بے شمار اصول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً اپنانے کو زور دی ہے، جو 1450 سال پہلے مفید تو تھے ہی دوستو، مگر آج جدید سائنس نے یہ پروف کر دیا کہ صحت مند رہنے کے جو اصول اور جو طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ طریقے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کی ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ فرمان، جس میں ترجمان رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دیں اور پھر اس کو نکال پھینکیں، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے۔ ناظرین کرام، یہ حدیث مبارکہ ہے جسے منکرین حدیث کا انکار کرنے والے بڑی کراہت والے انداز میں پیش کرتے ہیں اور اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ مکھی کے مشروب میں گر جانے پر جب ریسرچ کی گئی تو بڑا ہی دلچسپ انکشاف نکل کر سامنے آیا۔ ایک برٹش ریسرچ میں مکھی کے متعلق نئی تحقیقات سامنے آئی، اور وہ یہ کہ مکھی جب کھیتوں اور سبزیوں پر بیٹھتی ہے تو اپنے ساتھ مختلف قسم کے جراثیم لے کر اڑتی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد یہ جراثیم مر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ مکھی کے پر کے نیچے پیٹ والے حصے میں بدتر قالوج نامی ایک مادہ پایا جاتا ہے جو زہریلے جراثیم کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہذا چمٹے ہوئے زہریلے جراثیم ان کے عمل کو ہلاک کرنے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ پوری مکھی کو کھانے میں ڈبو کر باہر پھینک دیا جائے۔ ناظرین کرام، اس بات کے ہم مصداق ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا ہے، جب انسان جدید میڈیکل سائنس کے بارے میں بہت کم جانتے تھے، جبکہ حالیہ تجربات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مکھی بیماری کے جراثیم کے ساتھ ساتھ ان جراثیم کو ختم کرنے والا مادہ بھی اٹھائے پھرتی ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ثابت ہوا کہ پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات منعن درست ہے، جسے آج بھی عمل میں لایا جا رہا ہے، اور جس کی واضح مثال ایک ادنا سی مخلوق مکھی سے متعلق ہے۔
جبکہ اس وقت جدید ٹیکنالوجی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور جنہوں نے ہمیں اس قدر اور ایسی خوبصورت تعلیمات سے نوازا جسے آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی سائنس دریافت کر رہی ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں عقل والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست، احباب، سوشل سرکل اور اپنی فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مع السلام۔